ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جی ملک کے معروف قانون دان اور JUIF کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ۔ کامران مرتضیٰ صاحب، اس وقت سب سے ابھی جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دی ہے۔ سر، آپ بطور قانون دان اور جمہوریت کے حامی بھی ہیں، تو کیا کس طرح دیکھتے ہیں سر اس کو آپ؟ دیکھیں، کسی پولیٹیکل پارٹی پہ ایک تو اس طرح سے پابندی نہیں لگ سکتی۔ وہ ریفرنس فائل کرنے کی زیادہ سے زیادہ منظوری دے سکتے ہیں۔ پابندی کی منظوری تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پابندی کی منظوری دینا یا نہ دینا وہ سپریم کورٹ کا کام ہے۔ وہ سپریم کورٹ کو ریفرنس کریں گے اور دین ریفرنس کے نتیجے میں جو بھی ججمنٹ آئے گی اور وہ مٹیریل بیس ہوگی، اس میں مٹیریل سامنے رکھنا پڑے گا سپریم کورٹ کو کے سامنے، اور وہ جو نا وہ اس مٹیریل کو دیکھ کے کوئی فیصلہ کرے گی۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دیکھیے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے پالیٹکس کا یا کسی سیاسی تنظیم کو قائم کرنے کا یا چلانے کا، مگر اس فنڈامنٹل رائٹ کو ایک ہی شرط پہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ پاکستان کی ساورنٹی کے خلاف کوئی کام کر رہی ہو۔ اگر کسی نے کوئی جلسہ جلوس اور اس میں خدا نخواستہ تشدد کیا ہے تو یہ تشدد بذات خود جرم تو ہوگا، مگر یہ بنیاد نہیں بن سکے گا اس بات کی کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکے۔ اس جرم کے لیے جو کسی نے کیا ہے، اس میں زید نے، بکر نے، کسی نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، کسی اور کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس کا مداوع جو ہے وہ قانونی کارروائی سے ممکن ہوگا، مگر وہ افراد کے خلاف۔ یعنی پرتشدد احتجاج بھی ہو تو ظاہر ہے پارٹی مذہبی ہو یا سیاسی پارٹی ہو، اس پہ آپ کہہ رہے ہیں اس پر اس طرح تو پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ جس نے تشدد کیا ہے، جس نے اس تشدد کا جو اس کا ذمہ دار ہے، اس کے خلاف ایکشن تو ہو سکتا ہے قانون کے مطابق، مگر اس وجہ سے پارٹی کو بین کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات نہیں۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اب ظاہر فیصلہ کورٹ کے ذریعے ہوگا، سپریم کورٹ پاکستان کے ذریعے ہوگا۔ جی ہاں، وہ ریفرنس فائل کریں گے۔ اچھا سر، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ تھا CM KPK کے حوالے سے کہ جی آپ مل سکتے ہیں جا کر، لیکن وہ دھرنا دے کر بھی بیٹھے رہے، لیکن آج بھی ان کو نہیں ملوایا گیا۔ تو سر، یہ کورٹ کے فیصلوں کی کیا صرف اتنی سی حیثیت ہوتی ہے کہ گورنمنٹ سامنے سے منع کر دے جی ہم نہیں ملوا سکتے؟ اس میں دو اس کے حصوں میں اس کو آپ لے لیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا معاشرے میں کوئی مقام متعین ہو گیا ہے، اگر وہ کوئی جیل جا کے کسی سے ملنا چاہے، آپ اس کو پسند کرتے ہوں، نا پسند کرتے ہوں، آپ کا اس سے اچھا تعلق ہو یا نہ ہو، اس کو اگر ملنے دے دیا جائے تو کوئی ایسا کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ یہ تو ایک اس کا ایک اخلاقی جواز۔ اور دوسرا، اگر کوئی کورٹ آرڈر کر دے تو وہ بائنڈنگ ہوتا ہے، اور اس آرڈر کا احترام جو ہے وہ لازم ہے، ورنہ اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ کرنا اور کورٹ آرڈر کی جو ہے نا مزید جو ہے نا ان کی تصدیق کرنا کورٹ آرڈرز کی، یہ درست نہیں ہے۔ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے سر یہ؟ یہ غلط ہے۔ سر، یہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا؟ جی، اگر آرڈر کی تعمیل ہو گئی ہے اور اس میں کسی کے لیے جو ہے نا وہ احکامات ہیں اور وہ بھی ذکر بھی جان بوجھ کے اس کو اس پہ عمل نہیں کرتا اس حکم پہ، تو اس کا جو ہے وہ ایک اپنا کانسیکوینسز ہے جو پینل ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، جاتے جاتے سر آپ کا وقت زیادہ نہیں لیں گے، یہ بتائیے کہ مولانا صاحب نے بھی اسلام آباد آنے کی بات کی ہے، تو کیا نومبر میں ہی ہم دیکھیں گے احتجاج کے لیے آپ کی جماعت آ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے جی ہم اب پارلیمنٹ بے توقیر ہو گئی ہے، اب فیصلہ میدان میں ہوگا۔ پارلیمان تو ویسے ہی بے توقیر اس دن ہو گئی تھی جس دن جو ہے نا اس کی لیجیٹمیسی پہ سوالات پیدا ہو گئے تھے، نہ صرف اس پارلیمان پہ بلکہ 2018 والی پارلیمان پہ بھی۔ تو یہ پارلیمان تو جو ہے نا اس ملک میں ہمیشہ بے توقیر ہی رہی ہے، مگر جو ہے نا بے توقیری کے ساتھ ساتھ وہ جو لولا لنگڑا کام نکالتی تھی وہ بھی نہیں نکالتی، یا اس حد تک بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ وہ انگوٹھے لگوانے کا کام جو ہے وہ پھر جب اس پارلیمان سے لیا جائے گا تو پھر اس کی بے توقیری کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو اب مولانا صاحب آ رہے ہیں پھر نومبر میں میدان سے جانے اسلام آباد میں؟ یہ ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں دے سکتا، وہ ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے نا وہ مولانا خود بھی پارٹی کے اداروں کے سامنے رکھیں گے، اور جو پارٹی کے ادارے فیصلہ کریں گے اس کے مطابق آگے بڑھا یعنی جائے ابھی گا۔ مشاورت نہیں ہوئی، ان کا جو سیاسی بیان تھا؟ نہیں، سیاسی بیان آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ سیاسی بیان سارے سیاسی بیان ہوتے ہیں۔ سیاسی بیان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی جھوٹا بیان تھا، وہ بالکل درست بیان تھا، مگر اس کے لیے پھر آگے اس کا جو نوک پلک ہے وہ درست ہوگی اداروں کے ذریعے پارٹی کے اندر۔ اب جو بھی سر بل لائے گی حکومت، جیسے 26 ترمیم میں بڑا مشورہ بھی کیا، آپ لوگ شامل بھی رہے،
27ویں ترمیم آتی بھی ہے تو آپ لوگ ساتھ دیں گے اس حکومت کا جس کے پارلیمان کو اب کہہ رہے ہیں بے توقیری ہو چکی ہے، اب ساتھ نہیں دیں گے؟ اس میں اگر کوئی 27ویں ترمیم اگر آتی بھی ہے تو اس کا کانٹینٹ دیکھے بغیر اس مرحلے پہ کس طرح سے جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے یا اس کا ساتھ نہیں دیں گے. تو جب آپ کو اس کے مندرجات کا ہی پتہ نہیں ہے، اس میں لکھا کیا ہے، اس میں اچھی باتیں ہیں ہمارے نقطہ نظر سے، بری باتیں، تو پھر پہلے میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں اس بہت حوالے شکریہ، سے. بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جے ایف اے کے سینئر رہنما. انہوں نے کہا جی 27ویں ترمیم اگر آتی ہے تو کانٹینٹ دیکھیں گے ہم اس کا، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. مولانا صاحب نے اسلام آباد آنے کی جو بات کی ہے اس پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل یہ بات کی ہے اور یہ بات سیاسی بیان کے تک نہیں ہے بلکہ ہمیں آنا ہے، لیکن اس پر ابھی مشاورت ہوگی. نومبر بھی آ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی آ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آ سکتے ہیں، لیکن یہ بات درست کی ہے. اور پارلیمنٹ کی بے توقیری کی بات بھی جو مولانا صاحب نے فرمائی وہ بالکل درست ہے. اس پارلیمنٹ کی اب وقت نہیں رہ گئی بلکہ فیصلہ، اور اب میدان سجیں گے، فیصلہ وہیں پر ہوگا. جبکہ آج جو پابندی عائد کی گئی ہے، پرتشدد احتجاج کی قیمت جو چکانا پڑی ہے ٹی ایل پی کو، وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دی ہے، لیکن یہ فیصلہ قانون نقطہ نگاہ سے انہوں نے بتایا کہ فیصلہ جائے گا سپریم کورٹ پاکستان میں، کیونکہ وہاں وفاقی ظاہر گورنمنٹ کو وہاں تمام چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے. لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ معروف قانون دان، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. لطیف کھوسا صاحب، آج بھی سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ جیل پر دھرنا دیے بیٹھے رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حالانکہ آرڈر بھی دیا، اس کے باوجود ملاقات نہیں کرائی گئی. آپ نہیں سمجھتے سر یہ توہین عدالت ہوگی ان کے آرڈر کی؟ دیکھیں، توہین عدالت یہ کب مانتے ہیں عدالت کے فیصلے کو؟ یہ بدقسمتی ہے، یہ فسطائیت کی انتہا ہے کہ نہ یہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ عدالتوں کے فیصلوں کو مانتے ہیں. یہ جس کی مانتے ہیں، اگر انہوں نے ہی ملک چلانا ہے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس طرح سے تو ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. تو میرے خیال میں ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ایک مفاہمت کی طرف جائے اور معاملات جو ہیں آگے بڑھیں. یہ انتہائی یہ مایوس کن رویے ہیں جو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو اپنانے چاہیے. اور یہ حکومت جتنی زیادہ فسطائیت کرے گی اتنی ہی ان کا پولیٹیکل گراف بھی زیرو ہوتا چلا جائے گا. اور یہ جس شخص سے خائف ہے اس کا پاپولیرٹی گراف جو ہے آسمانوں پر چھو رہا ہے. سر تو اس طرح سے تو سر جی قطع کلامی، کل طارق الچودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی پیشکش کی تھی کہ بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں خان صاحب کو، اب بھی ہم پیشکش کر رہے ہیں. تو کیا اس پہ غور ہو رہا ہے خان صاحب کی جانب سے، آپ کی پارٹی سوچ رہی ہے اس پر؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. عمران خان کیوں بنی گالہ جا کے تو اپنے آپ کو مقید کر لے گا؟ بنی گالہ پہلے بشرا بی بی کو بھیجا تھا، میں وہاں جا کے ملا تھا، اور سارا آپ حیران ہوں گے، ایک کمرے میں جو ہے وہ بالکل اس طرح سے کھڑکیوں کے پہ بھی جو ہے وہ بالکل سیل بند کر دیا تھا کہ وہ محبوس کر دیا تھا. اس سے تو جیل بہتر تھی. اور پھر انہوں نے ریٹ پٹیشن کر کے اپنے آپ کو جیل میں منتقل کروایا تھا. تو ایسی جو ہے ہمیں ان کی وہ رعایت نہیں چاہیے، ہمیں حق چاہیے. اور حق یہ ہے کہ کیسز کو لگائیں، کیونکہ کیسز آپ نے دیکھا کہ جو ہے جو انہوں نے بہت بڑا پرچار کیا تھا غداری کا کہ جی سائفر کیس، وہ کہاں گیا سائفر کیس؟ عدالت نے اٹھا کے جو ہے اپیل میں پرے مارا. عدت کا کیس جو ہے شرمناک کیس تھا، جس سے ہمارا پیارا مذہب بھی بدنام ہوا، دنیا ساری میں ہماری جو ہے وہ بدنامی ہوئی، وہ بھی اپیل میں گیا تو ایک دم اس کو اٹھا کے عدالت نے باہر پھینک دیا. تو ہمیں کوئی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن خدا را لگائیں تو صحیح نا پائبا. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کو پھلے پھولے اور عوام کو کوئی سہولتیں ملیں تو وہ مفاہمت سے ہی، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی قوم میں سراسیمگی اور مایوسی بھی بڑھتی چلی جائے گی. بالکل. لیکن لطیف صاحب یہ بھی دیکھیے کہ اب رانا احسان ایک کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے صاف طور پر بتا دیا کہ ریاست سمجھتی ہے عمران خان کو سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب یہی تو المیہ ہے جس کو 2/3 پاکستان کے عوام کی اکثریت ہے، جو پاکستان کے دلوں کی دھڑکن ہے. یہ انہوں نے فاطمہ جناح کو بھی اسی طرح جو ہے سیکیورٹی رسک کا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا کہ یہ جو ہے سیکیورٹی رسک ہے. یہ بے نظیر بھٹو کو بھی سیکیورٹی رسک کہہ کے قتل کیا. اور بدقسمتی ہے نواز شریف کو ہائی جیکنگ کے کیس میں انہوں نے عمر قید سزا کر کے جو ہے ملک بدر کر دیا 10 سال، وہ بھی سیکیورٹی رسک تھا. اور اب
عمران خان سیکیورٹی رسک ہے. بس کر دو یار, خدا کا خوف کرو. جو شخص جو ہے اتنا ہر دل عزیز ہو, عوام کی توہین ہے, تضحیک ہے, عوام کی مینڈیٹ کی بھی تضحیک اور توہین ہے. اس طرح سے اگر کریں گے تو معاملات بگڑتے چلے جائیں گے. اب ہمیں معاشی حالت دیکھیے گا, اس وقت جو ہے بے روزگاری جو ہے انتہا پر ہے, اور اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں تو مایوسی عوام میں کتنی پھیلی ہوئی ہے. 3 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, 50% آپ کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. پھر آپ 3 نسلیں آپ نے گروی رکھی ہوئی ہیں, IMF سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. کسی طرف تو اس مملکت خدا داد پاکستان کو اور 25 کروڑ عوام کو بابا عزت کی زندگی جینے تو دیں, کم از کم عزت کا رزق تو ان کو کمانے دیں. اس طرح سے نہیں چلیں گے معاملات. جو ہے ڈنڈے اور لاٹھی سے اور اس جبر سے اور ظلم سے جو ہے اور فسطائیت سے کام نہیں چلے گا. بہت شکریہ لطیف کھوسا صاحب وہاں سے موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی لطیف کھوسا صاحب کی بھی, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بے توقیری ہے عدالتی فیصلوں کی کہ آج بھی سہیل آفریدی CM KPK آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کر کے ڈیالہ جیل ان کو ملاقات کرنے نہیں دی گئی. اس کے بعد انہوں نے وہاں دھرنا دے دیا اور دھرنا ختم کر دیا. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کی بے بسی ہے کہ ججز اپنے احکامات نہیں بنوا پا رہے. سوچنا پڑے گا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. آج تک لیتے ہیں, اگر پروگرام تک لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کے بعد